السلام علیکم جی۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے 16 سینچری سے 20 سینچری تک جو سوشل تھاٹ ہے اس کا سفر شروع کیا تھا، تو آج ہم اس سفر میں مزید آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کی تھی کہ جو ہمارا نیکسٹ فلاسفر ہے، جس پہ تھنکر ہے، سوشل تھنکر ہے، جس پہ ہم بات کریں گے، وہ ایڈم سمتھ ہے۔ ایڈم سمتھ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل تھنکر ہے، اور اس کو سمجھے بغیر ہم آج کی دنیا کو بھی شاید سمجھنے کے قابل نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے ایڈم سمتھ کو سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے، نہ صرف سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، پولیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بلکہ مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایک سٹیزن ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے کہ جو ان میں سے کسی کے بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے لیکن اس دنیا میں، آج کی دنیا میں وہ رہتے ہیں، اور اس دنیا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ان کو اس کی آئیڈیالوجیکل بیسس کا، ان خیالات کا، ان نظریات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور وہ مستقبل کے حوالے سے کچھ پریڈکٹ کرنے کے بھی، کچھ پیشن گوئی کرنے کے حوالے سے، خود اپنی زندگیوں کے حوالے سے، اور اس گلوبل انسانی سماج میں جو انسانی زندگی کے ساتھ ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کچھ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اس کو کمپریہینڈ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں جو کچھ دنیا میں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ چن سکیں۔ تو اس حوالے سے ایڈم سمتھ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایڈم سمتھ جو ہے اس کی زندگی اتنی شاید دلچسپ نہیں ہے جتنی یون یاکس روسو کی تھی، اور روسو کی زندگی میں جس قسم کے حوادث کا سامنا اس نے کیا، ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ سمتھ اتنا زیادہ ہمیں اس کی زندگی اتنی زیادہ دلچسپی کی حامل نظر نہیں آتی، لیکن سمتھ کا جو کام ہے، جو اس کا ورک ہے، جو اس کی کتابیں ہیں، وہ یقیناً اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ان کتابوں کے پیچھے کہیں چھپ کے رہ گئی ہے۔ بہرحال آج ہم ذرا سا ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، کون سے ایسے اہم سٹیجز تھیں کہ جہاں پہ اس کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے کنٹریبیوشن ہے اس پہ ہم ذرا سی بات کریں گے۔ یہ تعارفی پروگرام ہے، انٹروڈکٹری سیشن ہے ایڈم سمتھ کے حوالے سے، تاکہ کچھ آپ کے ہاں کچھ دلچسپی جو ہے ایڈم سمتھ کی زندگی کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے پیدا ہو جائے، پھر ہم سمتھ کی تھاٹ پہ تفصیل میں بات کریں گے۔ اچھا جناب، ایڈم سمتھ جو ہیں یہ 1723 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ اب ہم دوبارہ فرانس سے واپس جو برطانیہ ہے اس کی طرف آ گئے ہیں۔ تو 1723 میں ان کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد پھر یہ گلاسگو یونیورسٹی گئے، وہاں سے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی۔ لیٹر آن یہ چلے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے گریجویشن جو تھی وہ کی۔ اب آکسفورڈ سے فارغ ہونے کے بعد یہ دوبارہ گلاسگو آئے، اور گلاسگو یونیورسٹی میں انہیں پروفیسرشپ کی جاب جو تھی وہ آفر ہو گئی، اور 1751 میں یہ پروفیسر بن گئے گلاسگو یونیورسٹی میں۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو پروفیسرشپ ان کو ملی تھی، وہ جو ان کے کام ہیں، خاص طور پہ جو ان کی سیکنڈ بک ہے، اور جس حوالے سے آج ہم ایڈم سمتھ کو جانتے ہیں ایز اکانومسٹ، یہ جاب ان کو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملی تھی، بلکہ یہ جاب ان کو ایز پروفیسر آف مورل فلاسفی ملی تھی، یعنی اخلاقیات کے، ایتھکس کے پروفیسر کے طور پہ۔ اچھا جی، اخلاقیات کے پروفیسر کے طور پہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی جو فرسٹ بک تھی 1759 میں، 1751 میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، 1759 میں ان کی پہلی کتاب جو تھی وہ پبلش ہوئی، اینڈ دیٹ بک واز دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس۔ تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس، یہ اخلاقیات کے حوالے سے ہی ایک کتاب تھی کہ ایک اخلاقی وجود جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور انسان کیوں
دوسروں کی مدد اس کو کرنی چاہیے، اس کو ایک ایز ہیلپنگ ہینڈ کیوں ہونا چاہیے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب جو تھی یہ صرف اس نے اپنی پروفیسرشپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لکھی تھی، یہ ریئل ایڈم سمتھ نہیں ہے، اس کی جو اصل سوچ ہے اس کی عکاس نہیں ہے۔ پھر جی اس کے بعد جو ہے 1759 کے بعد ایڈم سمتھ جو ہے اس نے یورپ میں ٹریول کرنا شروع کیا، اور اپنے اس سفر کے دوران اس کی ملاقاتیں مختلف شخصیات کے ساتھ ہوتی رہیں، جن میں 2 شخصیات جو تھیں وہ بہت زیادہ اہم تھیں، جنہوں نے اس کی سوچ اور اس کی زندگی اور اس کے جو اکیڈیمک ٹیمپرامنٹ تھا اس پہ بہت زیادہ اثر ڈالا۔ اب یہ جو پہلی ان کی ملاقات تھی وہ وولٹیئر کے ساتھ تھی، اور پھر اس کے بعد کوئز نے ایک اس زمانے کا بہت ہی امپورٹنٹ، بہت مشہور اکانومسٹ تھا، اس کے ساتھ ایڈم سمتھ کی ملاقات ہوئی۔ تو جب یورپ کے سفر سے واپس اسکاٹ لینڈ آیا ایڈم سمتھ، اس کے بعد اس نے اپنی دوسری کتاب لکھی دا ویلتھ آف نیشنز کے نام سے۔ اب یہ جو دا ویلتھ آف نیشنز ہے، یہ بنیادی طور پہ کیپٹلزم کی بائبل مانی جاتی ہے، کہ جس سے پورا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ وہ نظام کہ جس کے اندر ہم آج رہتے ہیں، اس کی بنیادیں، نیو کلاسیکل اکنامکس کی بنیادیں جو ہے ہمیں دی ویلتھ آف نیشنز میں ملتی ہے۔ اچھا جی، 1790 میں ایڈم سمتھ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہی پاسڈ اوے ان 1790، اور یہ وہ زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں اس وقت فرینچ ریولوشن، انقلاب فرانس ہے، وہ ان پروسیس تھا، وہ بھی چل رہا تھا، اور پیرس جو ہے اس میں بہت ہلا گلا تھا۔ آپ نے اگر وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو آپ کو اس زمانے کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے پتہ چلا ہوگا۔ لیکن جو سمتھ ہے یہ ایک پیسفل جگہ پہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی ایسا ہنگامہ نہیں تھا۔ اچھا جی، اب جو ایڈم سمتھ ہیں، بنیادی طور پہ 3 اہم نظریات ہیں جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں سے ہمیں ملتے ہیں، اور جن کی بنیاد پہ ایڈم سمتھ ہے، اور وہ آئیڈیالوگ ہے بنیادی طور پہ کیپٹلزم کا۔ اب وہ 3 نظریات کیا ہیں؟ اس نے بہت شد و مت کے ساتھ، بہت اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کیا سیلف انٹرسٹڈ انڈیویجول کو۔ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جو فرینچ ٹریڈیشن تھا وہ کلیکٹیوسٹ ٹریڈیشن تھا، اور کلیکٹیوسٹ ٹریڈیشن کے اندر جو بنیادی پرمس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سماج ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے افراد کے بیہیویئر پہ، اور سماج کے لیے فرد کو اپنے مفاد کو قربان کر دینا چاہیے۔ جو انڈیویجول ہے اس نے سوسائٹی کے لیے اپنے مفاد کی قربانی دینی ہے۔ ایڈم سمتھ جو ہے اس کے بالکل ریورس، بالکل الٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو فرد ہے اس کی فلاح، اس کی بہتری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور سماج کے لیے فرد کو اپنی کسی بھی چیز کی قربانی دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا پرمس جو بنیادی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو فرد کا مفاد ہے، جو ایک شخص کا مفاد ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، وہی لیڈ کرتا ہے کولیکٹیو گڈ کو، تمام سوسائٹی، تمام سماج کی بہتری کو۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا آرگومنٹ ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمیں جو اہم چیز نظر آتی ہے وہ سیلف ریگولیٹنگ مارکیٹس کا تصور ہے، کہ ایڈم سمتھ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں ان کو مارکیٹ یا منڈی کے اندر اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اس میں مداخلت کرنی چاہیے، بلکہ مارکیٹس جو ہیں ان کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے، منڈی کو آزاد ہونا چاہیے، اور آزاد منڈی کی معیشت کے حوالے سے اس کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا۔ اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ منڈی کیا ہوتی ہے اور آزاد منڈی کیا ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی ریگولیشن کا سے کیا مراد ہے کہ جب گورنمنٹ منڈی کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو
تمام جو معیشت ہے وہ بنیادی طور پہ مارکیٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو اس مارکیٹ کی ریگولیشن ہونی چاہیے, یعنی اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہو یا یہ آزاد ہونی چاہیے اپنے طور پہ. جو تیسرا اہم نظریہ ہے وہ انویزیبل ہینڈ کی تھیوری ہے جو ہمیں ایڈم سمتھ دیتے ہیں, اور ایڈم سمتھ کے خیال میں ایک ایسا نادیدہ ہاتھ موجود ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر پرائس کنٹرول کرتا ہے. چیزوں کی قدر اور قیمت جو ہے اس کا تعین حکومتوں کو نہیں کرنا چاہیے, اس کا تعین کوئی اور نہیں کر سکتا, اور حکومتوں کی ایبسنس میں ان قیمتوں کا تعین, پرائس کا, ویلیو کا جو تعین ہے, قدر و قیمت کا جو تعین ہے, وہ ایک نادیدہ ہاتھ کرتا ہے. اب یہ نادیدہ ہاتھ کیا ہے, کون سا ہے, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. آیا نادیدہ ہاتھ سے مراد اس کی کوئی خدائی ہاتھ ہے, کوئی ڈیوائن ہینڈ ہے جو مارکیٹ کو چلائے گا, یا یہ کوئی اور زمین پہ موجود نادیدہ ہاتھ ہے, کیا یہ کوئی شخص ہے, یا اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہے, اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم ویلتھ آف نیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا جی, جو مختلف انٹرپریٹرز ہیں ایڈم سمتھ کے, وہ دو طرح کے سکولز میں ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتے ہیں. دو سکولز آف تھاٹ ہیں ایڈم سمتھ کے حوالے سے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, جو ایک گروپ ہے اور یہ نسبتاً مائنارٹی میں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈم سمتھ کے دو ورکس ہیں, دا تھیوری آف مورل اسپرٹس اور دا ویلتھ آف نیشن, ان دونوں کو ہمیں اکٹھا کر کے ان کو ریکنسائل کر کے جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم پورے ایڈم سمتھ کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی جو ویلتھ آف نیشنز ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تھیوری آف مارل اسپرٹس کی ہی ایکسٹینشن ہے, اسی نظریے کو وہ آگے لے کے چلا ہے. اینڈ جو ان کی دوسری کتاب ہے دی ویلتھ آف نیشنز, وہ کنسسٹنٹ ہے ان کی پہلی کتاب کے ساتھ, اس میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. جبکہ کچھ لوگوں کا اور اکثریت میں جو انٹرپریٹرز ہیں ایڈم سمتھ کے, ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ جو دو کتابیں ہیں, ان میں جو امپارٹنٹ کتاب ہے وہ ویلتھ آف نیشنز ہے, وہ دس تھیوری آف مورل اسپرٹس نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے, کیونکہ یہ کتاب انہوں نے صرف اور صرف اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لکھی تھی. اور ہمیں جو یاد رکھنا چاہیے, وہ یاد ہم نے رکھنا یہ ہے کہ جو ویلتھ آف نیشنز ہے, یہ بنیادی طور پہ ان کی اصل جو سوچ اور جس نظریے کے وہ حامی ہیں, اس لیے اسی کو ہمیں بنیاد بنانا چاہیے. اب جتنے بھی نیو کلاسیکل اکنامکس کے اسکالرز ہیں, وہ بنیادی طور پہ یہ آرگو کرتے ہیں کہ ہمیں دا تھیوری آف مارل اسپرٹس کو وی نیڈ ٹو جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ, اور ویلتھ آف نیشن سے ہی ہمیں اپنے تمام جو دلائل ہیں نیو کلاسیکل اکنامکس کے, وہ وہاں سے ہمیں لینے چاہیے. پھر جو ایڈم سمتھ ہے, وہ جہاں پہ نیو کلاسیکل اکنامکس کے حوالے سے ایک بہت اہم شخص ہے, ایک بہت اہم تھنکر ہے, کہ اس نے اکنامکس کے کچھ اصول وضع کیے جس کے اوپر نیو کلاسیکل اکنامکس جو ہے وہ وجود میں آئی. نیو کلاسیکل اکنامکس کے علاوہ جو ریشنل چوائس تھیوری ہے, کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے, کس طرح سے اس کی ریشنلٹی اس کو ڈیسیجن لینے پہ مجبور کرتی ہے, اس کی بنیاد کیوں ہوتی ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کیوں لیتا ہے, یہ بھی ہمیں ایڈم سمتھ کے ہاں ملتا ہے. اور وہ اس کی جو تشکیل ہے اس نظریے کی, ریشنل چوائس تھیوری کی, وہ کرتے ہوئے ایڈم سمتھ دکھائی دیتے ہیں. پھر جی لاسٹلی جو چیز ہمیں ایڈم سمتھ کے حوالے سے یاد رکھنی ہے, وہ اس کا انڈیویجولزم ہے. وہ میتھڈولوجیکل انڈیویجولسٹ تھا, یعنی ایک فرد کی آزادی اور فرد کا اپنے سیلف انٹرسٹ کو, اپنے ذاتی مفاد کو پرسو کرنے کا وہ حامی بھی تھا. اس کے حوالے سے بھی ہم یہ انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کی ڈیبیٹ کو بھی آگے لے کے چلیں گے. تو یہ کچھ مختصر سی تعارفی کلمات تھے, ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی ایڈم سمتھ کے حوالے سے. ہوپفلی کچھ نہ کچھ دلچسپی آپ کی پیدا ہو چکی ہوگی, اور اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ کو پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ ایڈم سمتھ کو سمجھ کے ہم آج کی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. پھر ایسا بھی ہے کہ ایڈم سمتھ جو ہے وہ کافی ایک حوالے سے کنٹروورشل بھی بن جاتا ہے,
کہ جہاں پہ ایک طرف کچھ ریاستیں یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ایڈم سمتھ کی کیپٹلزم کی تھیوری ہے اور جو لبرلزم کا نظریہ ہے، انڈیویجولزم کا ہے، ہم اس کو فالو کر رہی ہیں، اسی کے مطابق ہم نے اپنے نظام کو تشکیل دیا ہے، وہیں پہ خود اسی کے اندر سے کچھ ایسے تحریکیں بھی جنم لے رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ ڈیوییٹ ہو چکی ہیں یہ ریاستیں اس ماڈل سے جو ایڈم سمتھ کا ماڈل تھا، یا جس پہ ایڈم سمتھ نے بات کی تھی، جس طرح کے کیپٹلزم کی ایڈم سمتھ بات کرتا ہے، بلکہ ہمیں واپس اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن ہے اکیڈیمیا کے اندر بھی، اور مختلف جو دنیا میں چلنے والی ایسی موومنٹس ہیں کہ جو کیپٹلزم کی اپنے انداز میں انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، اس حوالے سے بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم دا تھیوری آف مورل اسپرٹس پہ اور دی ویلتھ آف نیشنز کے حوالے سے، ان کے سینٹرل تھیمز اور ان کے باہمی تعلق کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔